نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوت کے سلسلے میں بلکہ آداب دعوت کے سلسلے میں ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے. چھوٹی سی آیت میں، بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن دعوت کے متعلق جو ضروری ہدایات اور ضروری آداب ہیں سب کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، جس کا علم ہم سبھی کو ہونا چاہیے، چاہے وہ جامعات میں ہو، چاہے مدارس میں ہو، چاہے مکاتب میں ہو، چاہے مساجد میں ہو، سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اولاً یہ کہ دعوت کا کام عمومی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ تو آئے تو پوری تعلیم دے کے چلے گئے. اب علماء امت پر، بلکہ پوری امت تک اس دین کی حفاظت اور دین کی ترقی کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس خدمت کی توفیق و رحمت فرمائے. فرماتے ہیں امام غزالی، دعوت کا کام کتب الدین ہے. دین کا جیسے ایک کتب ہوتا ہے، اسی پر چکی چلتی ہے، اسی طریقے سے دعوت کا کام یہ دین کا کتب ہے. اگر یہ صحیح رہے گا انشاءاللہ العزیز پورا دین صحیح رہے گا، اور اسی چکی پر پورے دین کی چکی چلے گی، کتب پر. اللہ تعالی ہم سب کو اس توفیق دے. مختصر آج میں نے تلاوت کر دی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اسی پر میں بیان کرنے والا تھا. کل آپ حضرات کو شاید معلوم ہو کہ بمرولی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسجد بنوا دی ہے ہم لوگوں کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کل اس کا افتتاح بھی تھا. بہت عام اس کا اعلان تو نہیں کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ اس زمانے میں ہجوم اور یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی بہت آدمی تھے تو سب مسلمانوں کی آبادی ہے. اللہ تعالیٰ میں گیا تھا کہ اسی پر بیان کروں گا، لیکن اس پر نہیں بیان کیا. جو سوچ کے آتا ہوں عموماً نہیں بیان کرتا. آج سوچ کے آیا ہوں، ابھی تب چھوٹی بیان کر رہا ہوں. سوچ کے گیا تھا اسی آیت پر بیان کرنے کی، لیکن وہاں میں نے بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے چونکہ یہ عبادت گاہ ہے، عبادت کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے، تو عبادت کا مقصد یہاں سے پورا ہوگا. اس بنا پر اس آیت پر بیان کر رہا ہوں، اسی پر بیان کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے عبادت کریں. یہ چیز ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کس لیے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ لغو اور بیکار کام نہیں کرتا. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چونٹی اور یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. اس کے جو لوگ ماہر ہیں ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی بیکار اللہ نے وہیں پیدا کیا ہے، تو پھر انسان کو کیوں بیکار کرے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے فرما برداری کے لیے پیدا کیا. انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابوں کو بھی نازل کرنا شروع کیا. آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن پاک ہے. سب کچھ ہدایت اس کے اندر موجود ہے. کاش کہ ہم لوگ اس کو ہدایت نامہ بنا لیں. دستور حیات. حضرت مولانا آزاد سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دستور حیات. اتفاق سے ہمارے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، دستور السالکین لقرب رب العالمین. میں نے کتاب لکھی ہے الحمدللہ، چھپی ہے. اسی سے دستور میں دستور السالکین
لقرب رب العالمین، رب العالمین کے قرب کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، امت کو نفع پہنچے، یہ دن رات کوشش ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی صحیح کو قبول فرمائے. کان سائکم مشکورا. یہ آیت تھا لیکن میں نے اس کا بیان کیا. میں نے کہا جی میں نے بیان کر دوں، کوئی حرج نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تم سے ہم کو کوئی رزق نہیں کمانا ہے، نہ دسترخوان بچھوانا ہے. دو ہی قسم کی خدمت باپ بھی لیتا ہے، بیٹا بھی لیتا ہے ایک دوسرے کی. یا تو کما کے اس کو دیتا ہے، اور کمانے کے بعد اگر وہ رہتا ہے بحرین میں وہاں تو کھلائے کیسے؟ کچھ لوگ کھلاتے ہیں دسترخوان، وہ بھی ایک خدمت ہے. اور کچھ کما کے لوگ بھیجتے ہیں، وہ بھی ایک خدمت ہے. اللہ نے کہا دیا ہم دونوں کو تم سے ضرورت نہیں. ہم نے اپنی عبادت کو پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم نہیں چاہتے تم رزق کما کے دو، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کھلاؤ ہم کو بیٹھا کے دسترخوان پر. ہم ہر چیز سے مستغنی ہیں. تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت میں لگو. ہمارے چکر میں نہ پڑو کہ نہیں لڑکے کے بچے باپ کے چکر میں آدمی رہتا ہے، کہتا ہے ہم تمہارے باپ نہیں ہیں، ہمارے رب ہیں، تم ہمارے محتاج ہو. من نہ کردم خلقتا سودے کنم، من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ کردم خلق تا جودے کنم. ہم نے مخلوق کو تم کو اس لیے پیدا نہیں کہ اپنا کچھ نفع حاصل کریں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو ہم اپنا نفع پہنچائیں. من معلوم کا بہت عمدہ شعر سمجھا گیا ہے. من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ کردم خلق تا جودے کنم. جود کرنے کے لیے ہم کو بھیجا، تمہاری ہم کو حاجت نہیں ہے. نہ ہم کو رزق کمانا ہے تم سے، اور نہ رزق کھلانا ہے تم کو. کسی دسترخوان لگاؤ، سرے لگاؤ، ہاتھ دھلا، ہم اس سب کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں دعوت کے آباد تھا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. کل بیان کرنے والا تھا، نہیں بیان کیا، لیکن کل والی بھی یہاں بیان کر دیا. یہاں ومن احسن قولا، مجھے تو دکھ آ رہا ہے. اچھا اتنی چھوٹی سورہ میں اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. اسی کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. لیکن اصل تو اللہ اوتی تو جوامع کلم، ہم نے آپ کو جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. تھوڑی سی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتیں بیان فرما دیتے تھے. تو پھر اللہ کے کیا فرما کہتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس شخص سے بہتر کس کا قول ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. حدیث یہ ہے خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو اس کو محبوب بناتے ہیں. یہ کتاب میں نے حکیم اختر صاحب جب آئے تھے وہ حدیث پڑھا، کہا میں پاکستان اس حدیث کو بطور تحفہ لے جا رہا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ سب کو سب کچھ معلوم ہو، بہت سی چیزیں یہاں معلوم ہوتی ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف. سب سے بڑے اچھے لوگ ہیں. سمجھنا چاہیے. کوئی اخبار والا کوئی لیتے سب پڑھیں گے کون اچھے لوگ ہیں. خدا کہہ رہا ہے جس نے تم کو پیدا کیا وہ یہ کہہ رہا ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. اور اللہ کا محبوب بنائے اس کے بندوں کے سب سے بہترین لوگ ہیں. آج ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تم کو اللہ کا محبوب علماء بنانا چاہتے ہیں، مسائل بنانا چاہتے ہیں، قرآن بنانا چاہتا ہے، حدیثیں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا جو محبوب بناتے سب سے بڑا کام یہی ہے. ہر کام اپنی جگہ پر ہے، یعنی اس جگہ میں اللہ رسول کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ مانا جائے گا. آپ کے فیصلے کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال فرماتے ہیں خیار امتی من دعا الی اللہ. جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کوئی تجارت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کھیل کی طرف بلا رہا ہے، کوئی نعت گانے کی طرف بلا رہا ہے. بلا تو سب رہے ہیں. دعوت ہو رہی ہے. فحاشی عیاشی کی طرف بھی دعوت دی جا رہی ہے. تجارت جو جائز ناجائز سبھی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. کھیل کود کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. ابھی جہاں کوئی آنے لگے تو ریڈیو پر یہاں آنے لگے، بھیڑ لگ جائے گی وہاں کھیل دیکھنے کے لیے.
لیکن یہ قرآن حدیث جس پر تمہاری نجات منحصر ہے، عبدالآباد کی زندگی کی فلاح اسی پر منحصر ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ، تم میں کے بہترین وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. جو اس زمان لکھا ہے حدیثوں میں آتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں کہ آخر زمانے میں جو اللہ کی طرف بلانے والے مردار گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے لوگوں کے نزدیک. لیکن ان کا کام یہ ہے، لیکن مخلوق کے نزدیک یہ ہے، حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مردار دعوت اللہ کرنے والے آخر زمانے میں مردار گدھوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے لوگوں کے نزدیک، خدا کے نزدیک نہیں. خدا کے نزدیک تو یہ ہے. اس طرح تو یہ حدیثیں ہمارے حضرت سناتے بھی رہتے تھے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب الیہ، بہرحال فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. داعی الی اللہ کو خود عمل صالح کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دعوت دیتا رہے خود قرآن حدیث کی بالکل خراب دیکھ رہا ہوں کچھ ظاہری آداب بھی ان کو نہیں معلوم ہے. بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں کچھ نہیں معلوم کیا کرنا ہے. نماز میں کیا فریضہ یہاں تک نہیں معلوم. واجب میں کیا ہے، وضو کیسا ہے یہ بھی نہیں معلوم. سلام کلام کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم. دیکھ یہاں سے وہاں عرب سے ادب میں دیکھ رہا ہوں. دوستو بزرگوں سمجھنا ہوگا، تم کو خود سیکھنا ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ داعی کے لیے بھی وہی آداب ضروری ہے جو انبیاء علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں. اس میں فرق نہیں ہے. نبی کے خلاف دعوت میں بھی کوئی ادب غلط اختیار نہیں کر سکتا. خیار امتی من دعا، فرماتے ہیں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. جو پہلی چیز ہے کہ خود بھی عمل کرے. لا یکذب عملہ قولہ. امام غزالی لکھتے ہیں کہ مرشد کے لیے اور داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کی تکذیب نہ کرے. قول کچھ ہے عمل کچھ ہے، تکذیب کر دیا اسے تمہاری دعوت بیکار ہو جائے گی. مرشد کے آداب میں سے لکھا ہوا ہے. بہرحال دوستو وہ عمل صالح، پہلی شرط یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کرے وہ عمل صالح کرے. عمل صالح میں سب ہے، نماز روزہ جتنا دین ہے سب عمل صالح میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح میں پورا دین موجود ہے. اس میں اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرتیات بھی ہیں. جتنی چیزیں دین کے شعبے ہیں وہ سب اس عمل الصالحات میں داخل ہیں. جو سب سے جامع سورہ یہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سب دین بھی آ گیا، تدین بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، تبلیغ بھی آ گئی، دعوت بھی آ گئی. سب اس سورہ کے اندر موجود ہے. چنانچہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ کو ایک دوسرے کو سناتے تھے، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ والعصر میں ہے. اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے کی، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. سب انسان گھاٹے میں ہیں مگر کون؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. اللہ ہم سب کو توفیق. میرے دوستو کسی کو غافل رہنے کی اجازت نہیں ہے، روا نہیں ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو اپنی کی اصلاح کی بھی فکر رکھنی چاہیے. ہر آدمی کو خدا کا معاملہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے موازین بڑھ جائیں گے اس خوشگوار عیش میں ہوگا. اور جس کے علام اعمال ہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا. فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. بہرحال دوستو وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ مجھے بیان کرنا ہے. دعوت کا کام بہت خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے کہ جو دعوت ہو اللہ کی طرف. دوسری بات اس کے لیے دوسری شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ عمل صالح. خود بھی عمل صالح کرے. جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خود بھی اس کی طرح عمل صالح کرے. اور تیسری بات کہی بہت ہی عمدہ، وقال اننی من المسلمین. اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تم سے برتر نہیں، مرسلین میں سے نہیں ہوں. یہ بھی کہے کہ بھائی میں تم سے برتر نہیں ہوں، لیکن ہمارا تمہارا ایک دوسرے کا حق ہے. اس بنا پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. وہ اننی من المسلمین کا نقطہ لکھا ہے کہ مسلمین میں سے ہوں، میں تمہارا غیر نہیں ہوں. جیسے تم مسلمان میں ہوں مسلمان، لیکن اپنا فریضہ سمجھ کر کے تم کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف.
اس بنا پہ چھوٹی صورت میں معلوم ہوا 3 چیز معلوم ہوئی. ایک تو سب سے عمدہ کام، بڑا کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف پکارو، اللہ کی طرف بلاؤ. خیال امتی من دعا اللہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کوئی تجارت کے بلا رہا ہے، کوئی کاروبار کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کی دعوت بھی سب سے بڑی ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو 3 چیزیں. بہتر چیز کیا ہے؟ دعوت اللہ، مگر اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ خود بھی عمل کرے. آداب کی رعایت، جہاں کہیں جاؤ آداب کی رعایت کرو. کہاں جا رہے ہو، کس سے ملنے جا رہے ہو، سمجھ کے جاؤ. یہ بھی دعوت کے آداب میں سے لکھا ہے. حضرت محمد ریاض صاحب نے بہت کچھ اس کے آداب میں لکھے ہیں. اللہ سب پیش نظر ہم لوگ کے، اللہ کا شکر ہے. وہ عامل صالح. تیسری چیز کیا ہے؟ اور کہے ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تجھ سے بڑے نہیں ہیں. کیا عمدہ، یہ نہیں کہ ہم مسلمان میں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، کسی نے لکھا ہے. مسلمانوں میں سے ہوں یہ کہو، یہ نہیں کہو میں مسلمان میں سے ہوں، میں رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. جیسے تم مسلمان، میں بھی مسلمان. صرف ایک حق ہے ہمارا تم باہمی، اس کو پورا کرنے کے لیے تم سے یہ کہہ رہا ہوں. کتنی عمدہ ہوگی. ایک چھوٹی آدھی رعایت ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس چھوٹی صورت میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین اسی ایک ٹکڑے کی شرح ہے. پوری دنیا کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. اسی کی پوری شرح ہے. پورے دنیا میں جو کتب خانے ہیں اسی کی شرح ہے. کتب خانے بھر گئے. مصر کتب خانہ، یہی ایک کتب خانہ دیکھیے، اسی کی شرح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی توفیق رحمت فرمائے. چھوٹی صورتیں، دعوت ہے، عمل صالح ہے، تواضع ہے. مسلمین تکبر نہ کرو. دعوت دینے سے تو کوئی بڑے نہیں ہو گئے. اگر تم نے عمل کیا تو سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے رجل فاسق سے دین کا کام اللہ لے لیتا. حدیث ہے، صحیح حدیث. یہ عید حاضر الدین من الرجل الفاسق. رجل فاسق سے بھی دین کی کچھ مدد لے لیتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے فاسق اور دین کا کام ہو گیا اس کے ذریعے سے. اس بنا پر بہت زیادہ ڈرنا، ہم کو، آپ کو، سب کو ڈرنا ہے. یہ ہمارے طرف کو بنا پر ہم نہیں بیان کرنا ہے. ہم اسی بنا پر کہ ایک حق ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس میں اپنی اصلاح کو پیش نظر رکھنا. ہم سب کو، بچوں کو بھی کہتے ہی رہتا ہوں. آج بھی گھر کو ہم نے اس بات کو کہا کہ بھائی کر رہے ہو، کام بڑھ رہا ہے، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مکاتب بڑھے ہیں. 3 مدرسے بڑے مدرسے الحمدللہ یہاں ہیں. مسجدیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، جگہ جگہ ہے. 1-2 بڑے ہماری کتنی خانقاہیں الحمدللہ چلی ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں پرشش ہوگی اگر ہم نے صحیح طریقے سے تعلیم نہیں کی. آداب تبلیغ، آداب تعلیم، آداب تزکیہ اگر ہم نے نہیں کیا پورے طریقے سے، ہم گناہ گار ہوں گے، ہم مواخذے میں آئیں گے. اللہ ہم سب کو اس مواخذے، اس کام کو کرنے کی توفیق دے. اس میں جو کوتاہیاں، جو کمیاں رہ جائیں، اللہ اپنے فضل کا سے معاف فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.